السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھک کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو لائکوپوڈیم دوائی کے بارے میں بتایا تھا کہ لائکوپوڈیم کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے اور اس کے تمام علامات، تمام اس کے کام جو ہیں وہ اسی چیز کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ تو آج اسی کا ہی دوسرا پارٹ ہے۔ کچھ اور علامات ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹوں کو کرٹیسائز کرتا ہے، دبائے گا، جہاں پر اس کو اپنے سے بڑا شخص نظر آیا رتبے میں، وہاں پر وہ نارمل ہو جائے گا، اچھی طرح سے ریئیکٹ کرے گا۔ ایورشن ٹو رسپانسبلٹی، یعنی کہ ذمہ داری نہیں لے سکتا لائکوپوڈیم، ذمہ داری سے ہمیشہ ہی بھاگتا ہے کیونکہ فزیکلی ویک ہوتا ہے، مینٹلی شارپ ہوتا ہے اور کوئی بھی ذمہ داری جو ہے وہ لینے سے کتراتا ہے اور پسند ہی نہیں کرتا کہ اسے کوئی ذمہ داری دی جائے۔ ایک اس نے دماغ کے اندر اپنا ایک گول دائرہ بنایا ہوا ہے، سرکل، اسی کے گرد وہ پاور کے گرد ہی گھومتا رہے گا اس کا دماغ، اور اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی سوچ ہی نہیں آتی۔ کسی بھی چیز کا بندھن یا بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ ریلیشن جو ہے، ریلیشن میں بھی ہے، میں نے بتایا تھا کہ لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بہت تنگ آئے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، بندھن برداشت نہیں کر سکتا، ریلیشن برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کا بوجھ ہو، ہمیشہ انڈیویجول رہنا چاہے گا۔ لیکن شادی کے بعد اس کی تکلیفیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کہ لائکوپوڈیم شادی نہیں کرنا چاہتا، شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہ بندھن، بوجھ اور ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اور جب شادی کے بعد اس کو ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں تو اسے وہ گھبراتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پڑھے لکھے گھر سے ہو، کسی گاؤں کی نہ ہو، تاکہ وہ اس کی ہر بات مانے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور تمام ذمہ داری جو ہے وہ اس کی بیوی ہی اٹھائے۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتا، بیوی کی بھی نہیں اٹھاتا، اور اس طرح کا جو ہے وہ لائکوپوڈیم ہوتا ہے۔ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بس اس کی بات کو مانے، اس کی اگریشن کو برداشت کرے، اس کے بچے بھی اس کو برداشت کریں، اور اس کے آگے جو ہے وہ کوئی جواب نہ دے تاکہ وہ ان کو ڈومینیٹ کر سکے اور اس کی ایگو کو راحت ملتی ہے۔ لیکن لائکوپوڈیم میں جہاں پر یہ اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اس کی خامیاں ہیں، وہاں پر اس کی چند خوبیاں بھی ہیں۔ اول تو لائکوپوڈیم ذمہ داری اٹھاتا نہیں، لیکن اگر ایک دفعہ لائکوپوڈیم نے ذمہ داری اٹھا لی تو وہ اس ذمہ داری کو، اس ریلیشن کو آخری یعنی کہ مرتے دم تک جو ہے وہ نبھاتا ہے، پھر جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے اس پر احسان کیا ہے اس کو بھی وہ نہیں بھولے گا، مشکل وقت میں اس کا ہمیشہ مدد کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ضرورت پڑنے پر اپنا فرض جو ہے وہ نبھائے گا۔ ایسا نہیں کہ جہاں پر لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ہے وہ صرف اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، بیوی کو دبائے گا، بچوں کو ڈانٹے گا، مارے گا، وہاں پر اس میں نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ اول تو وہ رلائے گا، اگر کوئی اس کی بات سے، اس کے ایکشن سے رو پڑا تو پھر اس کو گود میں بٹھا کر چپ کرائے گا۔ یہ بھی چیز لائکوپوڈیم کے پیشنٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، جہاں پر یہ تنگ کرتا ہے، اگلے والے کو دباتا ہے، رلائے گا، وہاں پر یہ چپ بھی کرواتا ہے۔ بہت ہی جلد باز ہوتا ہے، اپنے سب کام بہت جلدی کرنا چاہے گا، کھانا پینا، کپڑے، چھوٹے چھوٹے کام بھی اس کا دل ہوگا کہ بہت جلدی سے یہ جو ہے وہ ہو جائیں۔ کوئی چیز خریدنی ہے بس جلدی سے خرید لی جائے، کپڑے خریدنے ہیں وہ جلدی سے خرید لیے جائیں، کوئی بھی کام کرنا ہے بس وہ جلد باز ہوتا ہے اس کاموں کے اندر، اور ڈیوٹی باؤنڈیڈ ہوتا ہے، جو کام دیا جائے وہ وقت پر ختم کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ختم کرتا ہے۔ ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن اگر کوئی کام دیا جائے اسے اور وہ کرنا چاہے تو بہت اچھے طریقے سے اسے سر انجام دیتا ہے۔
لائکوپوڈیم میں یہ ہے کہ لائکوپوڈیم آپ کو عام کہیں نہیں ملیں گے. ہائی اتھارٹیز پہ، ہائی پوسٹ پر، پولیٹیشنز یا گورنمنٹ لیول پر جو ہیں، جو لوگ جن کے اختیار میں کافی کچھ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ملے گا. عام آپ کو لائکوپوڈیم کا جو ہے وہ پیشنٹ وہ کم دیکھنے کو جو ہے وہ ملتے ہیں. یہ نہیں چاہتا کہ بیوی اور بچے کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی جائے، لیکن جہاں پر یہ چاہتا ہے کہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے، لیکن اگر یہ چاہے ذمہ داری اٹھانا تو اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے. لائکوپوڈیم کا پیشنٹ اول تو ذمہ داری نہیں اٹھاتا اپنے بچوں کی. اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچوں کو سنبھالے، کھانا کھلائے، باہر کے کام جتنے ہیں وہ تو کرے گا وہ، لیکن جو بھی کام بچوں کی ذمہ داری سے ریلیٹڈ ہیں یا گھر کی ذمہ داری سے، وہ چاہے گا کہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ خود سر انجام دے. لیکن اگر ایک دفعہ اس نے خود کوشش کرتا نہیں، لیکن اگر ایک دفعہ بھی لائکوپوڈیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا دے تو یہ اتنا اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ جینیس ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بہت شارپ مائنڈڈ ہے، بہت جلدی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. جسٹیفیکیشن، فیصلہ کرنے کی طاقت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے ایک عام آدمی کی نسبت. اگر آپ اس کو بہت ایک کتاب دیں اور اسے کہیں کہ بھی اس کو پڑھو تو جلد آپ کو پڑھ کر اس کی کنکلوژن، اس کا رزلٹ نکال کر آپ کو دے دے گا، اور یہی چیز جو ہے وہ کام آتی ہے. اتنا شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے، اسی لیے بہت اچھا پولیٹیشین ہو سکتا ہے، بہت اچھا وکیل ہو سکتا ہے. اپنی اسپیچ کو اول تو یہ میں نے بتایا کہ شروع سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جب اسپیچ شروع کرے گا گھبراہٹ، لیکن جب ختم کرے گا بہت اچھی طرح سے ختم کرے گا. اگر یہ ایک اچھا پولیٹیشین ہے، ایک اچھا وکیل ہے، تو ہمیشہ پوائنٹ، جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، مین پرابلم، اس سے نہیں ہٹے گا. اتنا ہے اس کو مہارت کہ اسی پوائنٹ کے گرد رکھ کر تمام باتوں کا حل نکال لے گا، اور اس سے جو ہے وہ جیتنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی کہ ایک اچھا لائر جو ہے اس پوائنٹ کو ٹریگر کرتا ہے، اس پوائنٹ کو لے لے گا، اور اسی پوائنٹ کے گرد سارا کیس گھما کر جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ جیت جائے گا. تو یہ بہت اچھا لائر بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ اسپیچ کرتا ہے، تقریر کرے گا، وہاں پر ہی اگر ایک لائر ہے تو کورٹ جانے سے پہلے جو ہے وہ گھبرا جائے گا، لیکن بعد میں اچھا پرفارم کرے گا. ٹیچر ہے، اپنی پہلی ٹیچرز میٹنگ پر یا جو پہلا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وہ ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھی ٹیچر پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اس میں وہ گھبرائے گا، لیکن جب ایک دفعہ پڑھانا شروع کر دیا تو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی باڈی، اوپر والا دھڑ، سر اور گردن پتلی ہوں گی، نچلے والا دھڑ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس کی بیماریاں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں جاتی ہیں. پہلے اوپر والا حصہ کمزور ہوگا، پھر آہستہ آہستہ نچلا جسم کمزور ہونا شروع ہوگا. اسی طرح تکالیف جو ہیں وہ دائیں سے بائیں طرف جاتی ہیں. لائکوپوڈیم کے پیشنٹ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پیشنٹ کو دیکھیں، بہت جلدی اس کی ایج سے جلدی یہ جوان، اپنی عمر سے جلدی جوان ہو جاتا ہے. باتوں سے بھی، اپنے ایکشن سے شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے. لیکن جہاں پر اس کی فزیکل ویکنس ہے، اس کی وجہ سے ایک نوجوان کے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، بال گرنا شروع ہو جائیں گے، بڑھاپے کے آثار بہت جلدی آ جاتے ہیں. یہ لائکوپوڈیم کے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیشنٹ کی جو ہے وہ نشانی ہے، اسے پہچان سکتے ہیں. اس کا ایگریگیشن ٹائم جس میں تکلیف اس کی زیادہ بڑھتی ہے وہ شام 4 سے 8 بجے کے دوران ہے. تمام کمپلینس، تمام تکالیف اس کی دائیں سے بائیں جانب بڑھتی ہیں اور اوپر سے نیچے. یعنی کہ اگر گردن میں درد ہوئی، یعنی کہ سر میں درد ہوئی، پھر گردن میں ہوگی، پھر اس کی چھاتی میں درد ہوگی، پھر اس کے پیٹ میں، اس طرح جو ہے وہ تکالیف اس کی شروع ہوتی ہیں. لیکن اس کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. اس کو آئسٹر جو ہے ایک سمندری کھانا ہے، ایک چھوٹا سا، اگر کھاتے ہیں لوگ جن کو پتہ ہوگا، کراچی میں بھی ملتا ہے اور کافی جگہوں پہ اب تو سپر مارکیٹس میں بھی ملتا ہے. آئسٹر جو شیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو لوگ مختلف طریقے سے پکا کر کھاتے ہیں.
وہ اس کے لیے زہر کی طرح ہے، کیونکہ اس کو اس سے الرجی ہوتی ہے، یہ کھا نہیں سکتا، تمام تکالیف اس کو کھا کر بڑھ جاتی ہیں۔ تمام تکالیف اس کی گردن اور سپائن سے ہوتی ہیں، گردن اور سپائن میں اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں گرمی سے۔ اس کو سر درد ہوتا ہے، مائیگرین کا بھی درد ہوتا ہے، یہ تمام علامات لائکوپوڈیم کے پیشنٹ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ میں نے بتایا کہ جہاں پر فزیکلی ویک ہوتا ہے، بہت کمزور ہوگا، سانس پھولے گا، اگر سیڑھیاں چڑھتا ہے تب بھی اس کو درد شروع ہو جاتی ہے، تکالیف شروع ہو جائیں گی، سانس پھولے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی باہر جو ہے وہ نہیں کھیل سکتا۔ اس میں وائٹل ہیٹ کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جسم میں گرمی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تکالیف، ٹھنڈی چیزوں سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور گرم چیزیں کھائیں تو پھر اس کو آرام آتا ہے۔ تو یہ تھا لائکوپوڈیم کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اگلا پارٹ بھی میں لائکوپوڈیم کے بارے میں ہی بتاؤں گا، تو باقی جو بھی تفصیل رہ گئی ہے وہ اگلی ویڈیو میں سن لیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی کمنٹ ہے یا آپ نے بات پوچھنی ہے تو نیچے آپ کمنٹس باکس میں جا کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لائکوپوڈیم کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، تو مزید جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ اسی موضوع پر بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔